فقیروں پر حسد کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر زروان کے باشندوں کا باپ پر اعتراض کرنا، پیداوار میں برکت کا ہونا اور نہ ہونا۔ یمن میں زروان گاؤں میں ایک خدا پرست اور انجام سے باخبر شخص رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ فقیروں اور ضرورت مندوں کی بغیر ریاکاری کے خدمت کرتا رہتا تھا۔ گیہوں آتے تو ان میں سے بھوکوں کو دیتا، آٹے سے بھی کچھ خرچ کرتا، روٹی بنتی تو اس میں سے بھی کسی کو کھلاتا۔ جو کچھ فصل بوتا تو پیداوار میں سے بجائے عشر کے اس سے بہت زیادہ اللہ کے لیے خرچ کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتا کہ 10واں حصہ تو ضرور خیرات کرتے رہنا، کیونکہ یہ پیداوار حقیقتاً اللہ کی جانب سے ہے۔ پیداوار میں سے اگر خرچ کرو گے تو فائدے میں رہو گے، خرچ کرنے سے رزق کھلتا ہے۔ پیداوار کے ظاہری اسباب تو محض ایک پردہ ہے، ورنہ اصل داتا تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن میں ہے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں ایک دانہ کی سی ہے جس نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ جب انسان اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ کھیت کی تباہی پر سر پیٹ کر اللہ سے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان اصل رزق دینے والا اللہ ہی کو سمجھتا ہے۔ اصل مستی بھی خدا کے عشق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو اس مستی کی جستجو کرنی چاہیے۔ بھنگ اور شراب کی مستی وقتی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل مالداری نفس کی مالداری ہے جو کہ عطائے خداوندی ہے۔ انسان اپنے خزانے اور مال کو دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہر ایک کی وہ حالت ہوگی جو دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی۔ اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے اس کا ہر دوست اس کا دشمن ثابت ہوگا، کیونکہ وہ دوست بھی بت کی طرح اس خدا سے غافل بنا رہا تھا۔ اگر دنیاوی دوست اس دنیا میں تیرے مخالف ہو جائیں تو یہ تیری خوش قسمتی ہے۔ آخرت میں جو تکلیف ہونی تھی تو نے دنیا میں ہی بھگت لی۔ دنیا داروں کی دوستی کھوٹا سودا ہے۔ اگر پہلے ہی اس کا تدارک کر لے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی دوست بگڑے تو شکوہ نہ کر، بلکہ شکر ادا کر کہ تو اس کے پھندے سے بچ گیا۔ اب کسی سچے دوست کی تلاش کر جو کہ آخرت میں بھی تیرا ساتھ دے گا۔ وہ دوست جو آخرت میں تمہارے کام آئے گا وہ خدا یا خدا کا مقبول بندہ ہے۔ جب اللہ کا کسی پر کرم ہوتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان دنیاوی علائق توڑ دیتا ہے۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لا حول کی دیمک لگا دے۔ باپ نے بہت سمجھایا لیکن وارث پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جس کا ارادہ نصیحت سننے کا نہ ہو اسے چاہے کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اعراض ہی کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام بہت پیار سے سمجھاتے تھے لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔